السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محترم معزز علماء اکرام و سامعین اعظام، آؤ ہم سب مل کر بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سلطنت عثمانیہ میں ایک بادشاہ گزرے ہیں، سلطان عبدالحمید ثانی، جو لاسٹ خلیفہ گزرے ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے۔ بہت ہی متقی اور پرہیزگار بزرگ صفت سلطان تھے، نمازوں کے پابند، عاشق رسول، اہل بیت اطہار کے سچے عاشق اور ملت اسلامیہ کا درد رکھنے والے یہ سلطان تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دربار میں ایک نوجوان شخص آیا اور دروازے پر ضد کرنے لگا کہ مجھے سلطان سے ملنا ہے۔ دربار نے کہا کہ سلطان سے ملنے کے لیے کچھ وجہ بتانی ہوگی، تب آپ سے ملاقات ممکن ہے۔ اس نے کہا کہ سلطان میرے مقروض ہیں، اس نے کہا سلطان میرے مقروض ہیں۔ وہ فوراً ہل گیا کہ بادشاہ سلامت، وقت کے سلطان، خلیفۃ المسلمین، بھلا اس نوجوان کی کیوں کر مقروض ہوں گے، قرضے میں کیوں ہوں گے؟ کہ مجھے سلطان سے اس لیے ملنا ہے کہ سلطان معظم میرے مقروض ہیں۔ کہا نوجوان تم سوچ سمجھ کر بول رہے، تمہیں معلوم ہے تم کیا بول رہے؟ ہاں میں بول رہا ہوں، سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں۔ آپ سلطان سے جا کر کہو کہ سلطان معظم ایک نوجوان آپ سے ملنا چاہتا ہے کیونکہ آپ اس کے مقروض ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کو حیرت سے دیکھتے ہوئے دربار گیا، عرض گزار ہوا، حضور عالی جا، ایک ایسا سرفراز نوجوان دربار میں باریابی چاہتا ہے جو آپ کو مقروض بتا رہا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی، لیکن کہا کہ ٹھیک ہے لے کر آؤ۔ نوجوان آئے، نوجوان سے پوچھا نوجوان ہم تمہارے مقروض کیوں کر ہو گئے؟ نوجوان نے کہا حضور میں بہت بڑا امیر شخص تھا، بہت بڑا تاجر تھا، بزنس مین تھا، کسی وجہ سے میرا دیوالیہ ہو گیا، میرا کاروبار
ختم ہو گیا، میں انتہائی مجبوری اور قسم کرسی کے عالم میں ہوں اور انتہائی مقروض ہو چکا ہوں۔ ایسے میں پریشان تھا کہ میں کیا کروں، میں کثرت سے مجھے اور کوئی راستہ نہ سوجا، اور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنے لگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی صلو علی الحبیب کہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کثرت سے درود پاک پڑھنے لگا۔ ایک دن درود پاک پڑھتے پڑھتے میں سو گیا، میری آنکھ بند ہوئی، ظاہری نگاہیں کیا بند ہوئی، ظاہری نظریں کیا بند ہوئی کہ باطن کی کھڑکی کھل گئی، بلکہ باطن کا دروازہ کھل گیا، اور کیا دیکھتا ہوں، چمکتا ہوا چہرہ، نورانی اور مسکراتا ہوا چہرہ میرے سامنے جلوہ افروز ہے، اور وہ چہرہ جس ذات عالی وقار کا ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا دونوں جہاں کے داتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں قدموں میں گرا، عرض گزار ہوا، سیدی مرشدی میرے کریم آقا، آپ نے کرم فرمائی ہے تو مجھ جیسے گناہگار، بدکار، سیاہکار، مقروض پر بھی کرم فرمائے اور میری پریشانی کو دور فرما دے، کیونکہ میں مقروض ہوں اور چاروں طرف سے قرض خواہوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اور ان کا قرض دینے کے لیے میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے عاشق، میرے امتی، مجھ سے محبت کرنے والے، درود پڑھنے والے، جا جا پریشان نہ ہوں، اور سلطان سے کہنا، سلطان عبد الحمید سے کہنا، میرے سلطان سے کہنا، کیا بولا؟ میرے سلطان سے کہنا، جیسے ہی میرا شبد نکلا، جیسے ہی نوجوان کی زبان سے میرا سلطان نکلا، فوراً سلطان کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ فوراً سلطان کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا کہا نوجوان؟ پھر سے کہو۔ میرے آقا نے کیا کہا؟ اور اس کہنے سے پہلے ہی ایک بڑی تھیلی نوٹوں کی، یعنی سکوں کی، جو سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے اس وقت، وہ ڈال دی اس کے ساتھ، پیش کرتے۔ پھر کہا نوجوان نے، پھر سے بتاؤ ذرا میرے آقا نے کیا کہا؟ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے عبد الحمید سے کہنا، میرے سلطان، میرے عبد الحمید سے کہنا۔ جیسے ہی پھر میرے عبد الحمید کہا، پھر ایک بڑی سی تھیلی سکوں کی آگے بڑھا دی۔ پھر کہا میرے بھائی پھر سے سناؤ کہ میرے آقا نے کیا کہا۔ انہوں نے پھر کہا میرے عبد الحمید سے کہنا۔ پھر انہوں نے کہا، یہ برابر کہتا رہا، وہ بڑھاتے رہے، کہتا رہا، وہ بڑھاتے رہے، کافی سارے پیسے۔ آخر جو وزیر اعظم تھے، جو آپ کے دوست تھے اور قریبی تھے، انہیں سوجنے لگا کہ آج تو سلطان جذب میں ہے، استغراق میں ہے، جو یہ مانگتا جائے گا لگتا کوئی سلطنت نواز دے گا۔ آخر وہ سمجھدار ہوتے تھے، سلطان کے سمجھدار ساتھی تھے، انہوں نے اس نوجوان سے کہا، کیا نوجوان آپ کا قرضہ اس پیسے سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہا حضور یہ تو اتنا پیسہ ہو چکا ہے کہ اس سے قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور میری زندگی بھی گزر جائے گی۔ محترم اسلامی بھائیوں، سلطان عبد الحمید کہتے ہیں کہ اے نوجوان ایک بار اور سنا دو کہ میرے حبیب پاک نے کیا فرمایا۔ وہ پھر کہتے ہیں میرے عبد الحمید سے کہنا۔ وہ پھر آگے بڑھا کہا کیا کیا کہا سرکار نے؟ کہا میں سرکار سے عرض گزار ہوا، حضور میں مقروض ہوں، میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ میرے عبد الحمید کے پاس جاؤ، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور میں آنے سے پہلے ڈر رہا تھا تو سرکار کی بارگاہ میں نے یہ بھی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب کی سچائی تو وہ کیوں کر مان لیں گے، کیسے تسلیم کریں گے، کیوں کر ان کو یقین ہوگا کہ میں سچ خواب بیان کر رہا ہوں یا میں جھوٹا ہوں؟ کہاں جاؤ اور جا کر کہنا سلطان میرے پاس میں درود پاک کا ایک مخصوص تحفہ بھیجتے ہیں۔ عبد الحمید ہر روز درود پاک کا ایک مخصوص حصہ بھیجتے ہیں، درود پاک کا مخصوص درود پاک بھیجتے ہیں، مطلب کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ پڑھتے تھے، اور ایک مقدار مخصوص تھی درود پاک پڑھنے کی۔
کہ درود پاک وہ روز پڑھتے ہیں لیکن کل پڑھنا وہ بھول گئے اور وہ تھکان کی وجہ سے سو گئے، جس کی وجہ سے آج وہ پورا دن غمگین ہے، پریشان ہے کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، مجھ سے یہ لغزش ہو گئی، آج درود پاک پڑھنا بھول گیا، اب میں اس کے بدلے میں سرکار کی بارگاہ کیا پیش کر سکتا ہوں؟ اسی کشمکش اور پریشانی کے عالم میں ان کا دن گزر رہا ہے۔ جاؤ تم جا کر کہنا جو تم کو رات پریشانی لاحق ہوئی تھی یہی اس کا صدقہ ہے کہ آپ ایک غریب کا قرض ادا کر۔ محترم اسلامی بھائیو، سلطان عبدالحمید کہتے ہیں کہ نوجوان تمہارے علاوہ میرے اس راز کو رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ اس کے رسول کے بعد آج تمہارے سوا کوئی میرے اس راز کو نہیں جانتا تھا۔ میں اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک روز پڑھتا تھا لیکن رات میں تھکان کی وجہ سے، آفس کی زیادہ کاموں کی وجہ سے، آفس کی مصروفیات کی وجہ سے رات میں درود پاک پڑھنا میں بھول گیا، مجھے نیند لگ گئی تو میں پریشان تھا کہ آخرکار اب میں کیا کروں۔ ایسے میں میرے آقا نے رہنمائی فرمائی، میرے آقا نے کرم فرمائی اور مجھے تمہیں میرے پاس بھیج دیا اور سرکار نے میری اس پریشانی کو دور فرمایا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ واقعہ ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے؟ کئی چیزیں اس میں جو ہے ہمیں سمجھنے کی۔ ایک چیز تو یہ کہ بادشاہ وقت ہو یا ایک مغروض شخص ہو، اپنے امتی کے ہر فرد پر سرکار کی نظر ہے۔ بادشاہ وقت ہو یا ایک مغروض انسان مسلمان ہو، ہندوستان میں رہتا ہو یا کسی دنیا کے کسی کونے پہ رہتا ہو، اگر وہ آقا علیہ السلام سے سچا عشق رکھتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام اس کی مدد ضرور فرمائیں۔ اور عشق کی نہیں بلکہ آپ کو غیروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے۔ عاشق تو عاشق ہے، ان کی تو شان ہی ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم مقروض ہیں، اگر ہم دار قرض سے سبکدوشی چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اگر ہم دنیا کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اگر ہم دنیا کی ناچاکیوں میں مبتلا ہیں، ہم گھر کے جھگڑے اور فساد میں گرے ہوئے ہیں، یا ہم معاشرے کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے ہمارے راستے بند ہو چکے ہیں اور تمہیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کون سا تعویذ لوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کون سا وظیفہ پڑھوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کون سا چلہ کروں، تو میرے بھائیوں سب سے آسان اور سب سے پیارا اور محبوب چلہ یہ ہے کہ تم آقا کریم کی بارگاہ میں درود پڑھنا شروع کرو۔ جب تمہارا کوئی پیرو مرشد نہ ہو، جب تمہارا کوئی ظاہری رہنما نہ ہو، جب تمہیں کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو، ہر طرف سے تمہارے راستے بند ہوتے نظر آ رہے ہو، تو سب سے بہترین راستہ ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ سارے راستوں کو راستہ دکھانے والے، سارے راستے والوں کو راستہ دکھانے والے، سارے رہنماؤں کو رہنمائی کرنے والے، ساری انسانیت کے رہنما اور ساری انسانیت کے داتا و ملجا و ماوا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہٰذا آپ سب مل کر سرکار کی بارگاہ میں ملتجی ہو جائیں اور آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، تمہارے سب کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ سب سے اچھا رہتا ہے۔ اب درود پاک کون سا پڑھیں، کتنا پڑھیں؟ تو میرے بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ فلاں درود پڑھو گے تبھی مقبول ہوگا۔ درود پاک تو جو آپ ذوق و شوق کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ پڑھو گے، ہر درود اسی حساب سے آپ کو فائدہ دے گی۔ چونکہ یہاں درود پاک کے پڑھنے میں مقبولیت کا تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کی قبولیت کے لیے بھی آگے پیچھے درود پڑھو تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ ہر دعا کی مقبولیت کے لیے بھی درود پاک اہم ہے، لہذا جب بھی کوئی دعا مانگے تو شروع میں درود پاک پڑھے اور بعد میں درود پاک پڑھے، تو دعا کے لیے درود پاک پر بن جاتی ہے اور اجابت کو پہنچ جاتی ہے۔ تو میرے آپ پیارے اسلامی بھائیو، آؤ ہم مل کر اور رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو آج سے آپ لوگ سب بعد نماز عشاء یا دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ہر وقت درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات کے ایک مخصوص حصے میں آپ درود پاک پڑھیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ کیونکہ ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس امید کے ساتھ درود پاک پڑھ کر سوئیں کہ آج تو نصیبہ جاگ ہی جائے گا، آج تو نصیبہ جاگ ہی جائے گا، اور دل میں
درود پاک پڑھتے ہوئے سو جاؤ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی۔ تو کسی دن تو انشاءاللہ نصیبہ جاگی جائے گا۔ اگر کسی کو درود پاک پڑھتے پڑھتے کافی ایام گزر چکے ہیں اور پھر بھی زیارت رسول پاک علیہ السلام نہیں ہو رہی ہے، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ سرکار کی زیارت نہیں ہو رہی ہے تو آپ سرکار کی بارگاہ مقبول نہیں۔ اگر دیر سے درود سرکار کی زیارت ہو یا نہ بھی ہو پوری زندگی، تو آپ مت یہ سمجھنا کہ آپ مقبول نہیں ہوئے یا آپ کا درود پاک مقبول نہیں ہوا۔ اس میں کوئی بہتری ہوگی؟ ہو سکتا ہمارے گناہوں کی غلاظت اتنی ہے کہ ہم سرکار کے دیکھنے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ تو زندگی میں درود پڑھتے رہو، اگر دنیا میں نہ بھی زیارت ہوئی تو قبر میں ضرور زیارت ہو جائے، قبر میں ضرور زیارت ہوگی۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتو، اے فرشتو، ان کے پائے ناز سے اب کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اس دن کی تو بات یہ لگوں گی، عید و عید ہو جائے، مزہ آ جائے گا۔ لوگ تو مرنے سے ڈرتے اور عاشق تو مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو انسان جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں حقیقی زندگی اس دن شروع ہوتی ہے جس دن وہ دنیا کے سامنے مرتا ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں فضیلت درود بھی ہے یہ کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں، اس 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ اب یوں تو دیکھنے میں لگ رہا بڑی چھوٹی سی فضیلت ہے، صرف 10 گناہ معاف اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور صرف 10 ہی جو ہے وہ آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 ہی گناہ مٹتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ گناہ آپ کی نظر میں لگ رہا ہے کہ چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، آپ کسی جرم کبیر میں پھنسے ہوں، مثلا آپ نے کسی کا قتل کر دیا اور حکومت کی طرف سے آپ کو سزا ہو گئی ہو کہ فلاں دن آپ کو پھانسی لگی، گناہ تو ایک ہی گیا نا، ایک ہی تو قتل کیا، ایک گناہ۔ اس وقت میں اگر آپ کے اس ایک گناہ کو گورنمنٹ معاف کر دے تو آپ کتنی زندگیاں اس کی خدمت کر سکتے ہیں، کتنے خوش ہو سکتے ہو آپ، پوری زندگی کتنے شکر ادا کرو گے، کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ چھوٹا سا تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ سچے دل سے درود پاک پڑھتے ہیں، خلوص نیت سے درود پاک پڑھتے ہیں، تو آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا گناہ ہوگا، اگر قتل بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے 10 گناہ معاف فرمائے، ایسے 10 گناہ معاف فرمائے۔ اور یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کروڑوں معاف کر دے۔ تو 10 گناہ جو بڑے سے بڑا گناہ ہو، چونکہ اللہ کی رحمت سے کون سا بڑا گناہ ہوتا ہے، تو وہ تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے۔ اور پھر جب 10 کی بات ہے تو پھر آپ ایک ہی بار کیوں پڑھیں، درود پاک کروڑوں بار پڑھو، درود پڑھتے جاؤ، اپنے گناہ بخشواتے جاؤ، پڑھتے جاؤ گناہ۔ اور پھر جب درجے کی بات آتی ہے، 10 درجات بلند ہوتا ہے۔ ایک درجہ اگر مان لیں کہ پردھان منتری پد کا ایک درجہ ہے، راشٹرپتی پد کا ایک درجہ ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ 10 درجات بلند ہوتے ہیں، تو وہ بلند کس درجات کون سے ملیں گے، کس والے درجے کی بات ہو رہی ہے، وہ آپ کو اپنے دل سے پوچھنا ہے۔ کس خلوص کے ساتھ میں نے درود پڑھا ہے، اسی خلوص کے ساتھ آپ کا وہ درجہ بلند ہوگا، سمجھے؟ جس خلوص کے ساتھ آپ نے درود پڑھا ہوگا، جس محبت کے ساتھ آپ نے درود پڑھا ہوگا، جس عشق کے ساتھ ڈوب کر آپ نے درود پڑھا ہوگا، جس محبت کے سمندر میں ڈوب کر آپ نے درود پاک پڑھا ہوگا، جس قرب میں محسوس کرتے ہوئے آپ نے درود پڑھا ہوگا، جس استغراق کی کیفیت میں آپ نے درود پاک پڑھا ہوگا، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ جیسے پردھان منتری اور راشٹرپتی کے پد ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے درجات اللہ بلند فرمائے۔ یہ سمجھانے کے لیے میرا بولا، نہ تو اس کی کوئی حیثیت تھوڑی ہے یہ درجات، یہ تو دنیا میں درجات ہیں جو ایک دن ختم ہو جائیں گے، اور وہاں اللہ وہ درجات بلند فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو فانی درجات ہیں، یہ تو فانی انعامات ہیں، اور وہ جو اللہ عطا فرمائے گا وہ باقی انعامات ہیں۔ پردھان منتری کی طاقت یہ ہوتی ہے، وہ کہہ دے ہو جا
بہت ساری امور میں تو ہو جاتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہو جاتے نہیں ہو جاتے۔ بڑے سے بڑے مجرم کے لیے کہہ دے کہ بھئی اس کو جو ہے ساری سانسد نے مل کر کے سائن کر دی کہ ہم نے اسے بخشنے کے لیے راشٹرپتی نے لکھ دیا کہ بھئی ہم اس کو دیا چھمتا دیتے ہیں، تو چھما دان کرتے ہیں تو چھما دان کر دیا، تو بخش دیا۔ بڑے سے بڑا مجرم جو قتل ہونے والا تھا اور پھانسی ہونے والا تھا معاف کر دیا۔ اگر کوئی اس بڑے مقام پر ہو، اس سے بھی بڑے مقام پر ہو، ایسے 10 درجات اوپر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کے حکم کو نافذ فرما سکتا ہے، اور آخرت اور جو دنیا کے جو روحانی طاقتیں ہیں اس پر بھی طاقت فرما سکتا ہے۔ دنیا میں تو اس کے دعا کبھی رد نہیں ہوگی، اور باطن میں جس طرف بھی اشارہ کرے گا وہ کام ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھ کر کے وہ دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے، بارش برسا دے گا اللہ۔ تم دعا پڑھ کے درود پاک پڑھ کر دعا کرے اللہ فلاں کی مصیبت ٹال دے، اللہ مصیبت ٹال دے۔ اگر ایسی زبان کسی مومن کی ہو جائے تو اللہ کی مخلوق کس قدر اس کا دل کس قدر اس سے محبت کرے گی۔ تو میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں، درود پاک ہم سب انشاءاللہ کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ کثرت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اسلام بھائیوں، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلو علیہ وسلم و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم زندہ و جاوید ہیں اور زندہ رہیں گے، ہم زندہ و جاوید ہیں اور زندہ رہیں گے، انسانیت کے نام پر تابندہ رہیں گے۔ عشق حسین اپنی رگوں میں خندہ زن، عشق حسین اپنی رگوں میں ہے خندہ زن، ہر کربلا میں یوں ہی درخشندہ رہیں گے۔ جنہوں نے ہمارے خون سے رنگ ڈالی کربلا، جنہوں نے ہمارے خون سے رنگ ڈالی کربلا، ظہیر حشر میں بھی وہ شرمندہ رہیں گے۔ محترم اسلام بھائیوں، میں بار بار اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے میں بار بار لوگوں کے سامنے ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ وہ آیات ہے جو ہر مومن کو پڑھنی ہوتی ہے نماز میں، ہر ایمان والے کو ہر نماز میں پڑھنی ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آج چونکہ چاروں طرف فتنوں کا دور دورہ ہے، نئے سے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں، نئے سے نئے گروپ جنم لے رہے ہیں، نئے سے نئے بددین پیدا ہو رہے ہیں، اندر بھی اور باہر بھی، چاروں طرف سے شرنگیزیاں شباب پر ہیں، اور ایمان والے ہیں وہ کباب پر ہیں۔ ایمان والے تو سب کباب پہ لگے ہیں، بس کباب مل جائے بات ہے، بقرہ عید کا گوشت کھا کے سب فری ہو جائے۔